اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز اتاری ہے جو کہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ قرآن حکیم میں شفا ہے اخلاقی جو بیماریاں ہیں ان کی، سب سے بڑی چیز شرک، اس کی شفا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی شفا ہے اس کے اندر۔ عموماً ہم جب بھی شفا کا ذکر سنتے ہیں تو فوراً جسمانی بیماریوں کا خیال دل میں آتا ہے، ان کی شفا بھی ہے لیکن وہ پرائمری مقصد نہیں ہے، وہ ایک سائیڈ والی چیز ہے، ایکسٹرا بینیفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے شفا رکھی ہے۔ باقی آج کل جو آپ کو مختلف کورسز لوگ بتاتے ہیں کہ جی اتنی دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں اور اتنے دن تک آپ اس کی تلاوت چلاتے رہیں اور پانی کے اوپر دم کریں، اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، میں بھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو ہم اسی کیٹیگری میں فال کریں گے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو انہیں ویسے ہی کرتے رہو۔ اب زمانے جاہلیت کے جو دم ہیں اگر ان میں شرک نہیں اور آپ بیماریوں کی شفا کے لیے وہ دم کر سکتے ہیں تو بدرجہ اولا آپ قرآن حکیم سے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اسے اس اعتبار سے پیش کرنا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے چیز آئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ پھر خطرناک معاملہ ہے۔ سوائے ان چیزوں کے جو جھاڑ پھونک سے تعلق رکھتی ہیں، جس طرح بخاری شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری 3 صورتیں سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتوں کے ذریعے اس کے اوپر دم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار موجود ہیں، ہمارا اذکار کارڈ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اس میں کئی ایک وظائف موجود ہیں، وہ اپنی جگہ۔ جھاڑ پھونک ایک طریقہ علاج ہے، جس طرح ایلوپیتھک ایک طریقہ علاج ہے، سرجری طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے، ہربل طریقہ علاج ہے، یہ 4 مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 5واں جو طریقہ علاج ہے جھاڑ پھونک کرنا، یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر وہ کام نہیں ہو سکتے جو لوگ آج کل کلیم کر رہے ہیں کہ جی روحانی طور پر بائی پاس کر دیا۔ بائی پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد ابا جی اور اماں جی دنیا سے ہی پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اس قسم کا کوئی علاج رپورٹ نہیں ہوا، ورنہ تو صحابہ اکرام کے دور کے اندر بچوں کے ختنے بلیڈ اور اس طرح سے کرنے کی بجائے کوئی قرآن پاک کی سورت پڑھ کے پھونک مارنے سے ہو جاتے۔ ایسی تو کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نمبر 1 شہد میں، نمبر 2 ہجامہ کروانے میں، پچھنے لگوانا، کپنگ، اور نمبر 3 داغ دینے میں، جو اگلے زمانوں میں اگر کسی زخم سے خون رسنا بند نہیں ہوتا تھا تو گرم کر کے وہاں پہ لوہے کی کوئی چیز لگائی جاتی تھی، تیر کا اگلا حصہ لگایا جاتا تھا تاکہ وہاں سے جسم روسٹ ہو جائے اور خون نکلنا بند ہو جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، اگرچہ اس میں شفا ہے، جس طرح شہد میں شفا ہے
اور ہجامہ کروانے میں. اب ظاہر ہے کہ شہد میں شفا یہ نہیں ہے کہ اس کی بوتل آپ نے گلے میں لٹکا لینی ہے، اس کو چاٹنا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی شفا یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کا تعویذ بنانا ہے. قرآن کی وہ صورتیں اور آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے کسی نے لرن کیا ہے ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن اسے ڈیفینیٹلی قرآن و سنت بنا کے پیش نہ کرے. وہ اس کا ذاتی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. ہاں نبی علیہ السلام اسے انڈورس کر دیں وہ ایک الگ بات. جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ بچھو یا سانپ کے کاٹنے کے اوپر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اسے بکریوں کا پورا ریوڑ بھی ملا، اور اسی سے مسئلہ بھی حل ہوا کہ آپ جھاڑ پھونک کرنے کا معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. بخاری شریف میں جو یہ حدیث ہے کہ میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں داغ لگوانے سے، لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا خون روکنے کے لیے. غزوہ خندق کے موقع کے اوپر اسے تیر لگا تھا. اب نبی علیہ السلام کوئی سورت پڑھ کے بھی پھونک مار سکتے تھے، آپ نے بھی داغ دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پر جو ممانعت تھی وہ حرمت کے درجے میں نہیں تھی بلکہ ناپسندیدگی کے اعتبار سے تھی. ظاہر ہے وہ ایک جسم کو آگ کے ذریعے ہینڈل کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے، باقی وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی کہ جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ بیماری اور دوا آپس میں موافقت کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. آپ تو دیکھیں سٹیم سیلز کے ذریعے کینسر کا علاج بھی دریافت ہو گیا. تو کینسر بھی لا علاج مرض نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک ہی مرض ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اور وہ ہے موت. یا حدیث شریف میں دو چیزوں کا ذکر آیا، موت اور بڑھاپا. آپ اوپر سے پلاسٹک سرجری کروا بھی لیں، میڈیکل لائف کو تو آپ کم نہیں کر سکتے، اور اگر اسے روک بھی لیں مختلف طریقے سے اپنی اچھی خوراک کے ذریعے، اچھی ورزش کے ذریعے، تو بھی اس کا پروسیس آپ سلو ضرور کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. وہ تو حقیقت بات ہے کہ انسانیت نے سائنس کے ذریعے ترقی کی ہے. میڈیکل لائف آج جو ہماری بڑھ گئی ہے اس میں کسی بزرگ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ ٹوٹلی سائنس کی ترقی ہے جس نے ایوریج لائف کو بڑھا دی ہے. 1880 میں آسٹریلیا میں ایوریج لائف 34 ایئرس تھی، یعنی 34 سال ایوریج زندگی تھی انسانوں کی. آج آسٹریلیا میں 84 سال ہو چکی ہے ایوریج لائف. بیماریوں پہ قابو پا لیا انسانوں نے، اور پتہ چل گیا ہے کہ کس چیز کو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کو ہینڈل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. پہلے تو لوگ جنگوں میں صرف خون بہنے کی وجہ سے ہی مر جاتے تھے، کیونکہ انسانیت کو بلڈ گروپس کا نہیں پتا تھا، نہ یہ پتا تھا کہ خون اس طریقے سے لگائیں. پہلے تجربے ہوئے، لوگ مر گئے. ظاہر ہے جب دوسرا بلڈ آپ لگائیں گے تو وہ کلاٹس بن جائیں گے، اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گی. یہ 1901 میں ایک آسٹرین سائنٹسٹ تھا جس نے بلڈ گروپس دریافت کیے، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا. اس کے فوراً بعد ورلڈ وار 1 ہوئی اور پھر ورلڈ وار 2 جس میں کروڑوں لوگ مرے، اور یہ مرنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر بلڈ گروپس اس وقت دریافت نہ ہوئے ہوتے. کئی لوگوں کی جان بچائی گئی. اب تو نارمل چیز ہو گئی ہے. یہ جو آپ کا انفلوئنزا جسے آپ فلو کہتے ہیں، اسپینش فلو، 1915 میں 1.5 کروڑ لوگ صرف نزلہ زکام سے مر گئے تھے، اور آج جس کو کوئی بیماری نہ ہونا وہ کہتا ہے بس یہ معمولی نزلہ زکام ہے، اس سے بندے مرے ہوئے ہیں. ملیریا آج بھی سب سے بڑا کلر ہے پلانٹ ارتھ پہ انسانوں کا، کیونکہ ابھی بھی کئی افریقن ملک جہاں پہ اتنا زیادہ مچھر ہے وہاں پہ اس طریقے سے علاج نہیں پہنچا ہوا. ہمارے ملکوں میں تو ملیریا سے لوگ نہیں مرتے، ریکور کر جاتے ہیں، بلکہ اس سے اگلی سٹیج ٹائیفائڈ کی آ جائے اسے بھی ریکور کر جاتے ہیں. ٹی بی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. 8 سے 40-50 سال پہلے ٹی بی سے لوگ مر جایا کرتے تھے، اب لوگ کو ایگزسٹ کرتے ہیں ان بیماریوں کے ساتھ، علاج دریافت ہو چکے ہیں. تو یہ جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے قرآن میں شفا نازل کی ہے،
اس کو جو لوگ تجربات کے ذریعے اور سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اور فلاں فلاں کر کے نا عجیب و غریب قسم کا اسے قرآن و سنت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نہ کریں. ویسے آپ نے اپنا تجربہ شیئر کرنا ہے وہ کریں، کیونکہ کل کو اگر کسی کو ڈیفینیٹ شفا نہ ہوئی تو پھر ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. جھاڑ پھونک میں کہیں پہ ڈیفینیٹ اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہوتی کہ فلاں آپ وظیفہ اپنے اوپر کر لیں تو آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. نہیں، اس کے لیے آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس ہی جانا ہے. اس لیے ذرا ریئل دنیا میں آ جائے. اسی طریقے سے روحانی آپریشن کروانا، بائی پاس روحانی کرنا، بھائی وہ ایک پورا پروسیس ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور خود جب یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اپنا علاج ہاسپٹلز میں کرواتے ہیں اور آپ کو یہ جھاڑ پھونک بتاتے رہتے ہیں. جھاڑ پھونک کی ڈومین ایک خاص ڈومین ہے. جس طرح ختنہ ایلوپیتھک دوائی سے، ہومیوپیتھک کی دوائی سے، ہربل کی دوائی سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سرجری کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے جھاڑ پھونک والے جو معاملات ہیں ان کے ذریعے آپ سرجری نہیں کر سکتے، ان کی ڈومین بالکل الگ ہے. تو قرآن حکیم میں جو شفا کا ذکر آیا وہ اسپیسیفکلی روحانی بیماریوں کی شفا ہے، جو ہماری ہدایت سے تعلق رکھتی ہیں، چیزیں ہماری اخلاقیات سے متعلق ہیں. مثلا جھوٹ بولنا، اس کی شفا ہے قرآن. وہ بتاتا ہے کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ماں باپ کے ساتھ مس بہیو کرنا یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہے قرآن میں کہ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. اور سب سے بڑی روحانی بیماری شرک ہے، اس کا علاج ہے قرآن کے اندر. تو قرآن میں جو ہم نازل کر رہے ہیں وہ شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. مومنین کون؟ جو بات مان لے. جو قرآن حکیم کی بات نہیں ماننا چاہتا اس کو قرآن سے کچھ نہیں ملنا، اس کی سرکشی میں اضافہ ہی ہونا ہے. اور وہی ذکر آ گیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ظالم ہیں، جو اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو قرآن کے ذریعے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اور بدک جاتے ہیں. پہلے آیا نا کہ جب ہم قرآن نازل کرتے ہیں یہ اور بدکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بات تو نہیں ماننی، الٹا گیئر لگ گیا تو اور بدکے گئے. قرآن میں شفا ہے ان کے لیے جو بات مان لیتے ہیں، اہل ایمان ہیں، بات قبول کرنے والے ہیں، حق کی پیروی کرنے والے ہیں. اور ظالموں کی سرکشی میں اس کے ذریعے اضافہ ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ اور بدکیں گے، توحید کی بات کریں گے اور بدکیں گے، کیونکہ وہ توحید کو ماننا نہیں چاہتے.